براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت پریس کانفرنس میں بے جا ملوث کرنے کی اور کسی پہ بہتان تراشی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب بلاول کہتے ہیں کہ وہ انہیں فکر ہے کہ آئین کو سبورٹ کیا جا رہا ہے، وہ آرٹیکل 6 کا ذکر کرتے ہیں۔ آئین سب کے لیے مقدس ہے اور ہم سب آئین کے پابند ہیں۔ ہر شک آئین کی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس کا وزن ہے اور اس کا احترام ہم بجا لاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آئین کا کیا آپ احترام کر رہے ہیں؟ بلاول میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ آئین کا احترام کر رہے ہیں؟ جب آپ اور آپ کے ابو تھیلے لیے، نوٹوں کے بھرے وزنی تھیلے لیے ممبران کی خریداری پہ تلے ہوئے ہیں اور آپ دروازوں پر دستک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرو، کیا آپ نے اس حلف کا ملاحظہ نہیں کیا جس کے تحت بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ آپ نے اوتھ لیا تھا؟ اس سب کے ہم پابند ہیں، بشمول آپ کے۔ ہر ممبر قومی اسمبلی کا پابند ہے اس اوتھ کا جو ہم نے لیا تھا جب ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایز ممبرز آف پارلیمنٹ کا آغاز کیا تھا۔ پہلے ہی اجلاس میں، پہلی ہی نشست میں ہم اس کے پابند ہیں، آپ بھی پابند ہیں۔ آئین کو سبورٹ یا آئین کی روح کو اگر متاثر کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے والد کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بولی لگا رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی ضمیر خریدنے کا آپ نے ایک مشن اور ایک کیمپین کا اجرا کیا ہوا ہے۔ اجتناب کیجیے، باز آئیے، یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، اور سب کے علم میں ہے کس کو آپ نے کس سے رابطہ کیا۔ مت بھولیے ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا ہے، جو گفتگو آپ کے لوگ فرما رہے ہیں، جو قیمت آپ کے لوگ لگا رہے ہیں، ہم پوری طرح باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ اب میری گزارش یہ ہے، جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے، میڈیا پہ روزانہ بحث بھی چل رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں مسلسل اور متواتر کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے یقین ہے کہ ہمارے جتنے الائز ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی شکل میں ہیں، چاہے وہ MQM پاکستان کی شکل میں ہیں، چاہے وہ GDA کی شکل میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت وفادار لوگ ہیں، یہ آنریبل پیپل، انہوں نے ہمارا بڑا مختلف نشیب و فراز آئے ان 3.5 پونے 4 سالوں میں، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کے شکر گزار تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ان پر یقین ہے کہ وہ اپوزیشن کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اپوزیشن کی چال کو سمجھتے ہیں، اپوزیشن کے وعدوں میں کتنی گہرائی اور کتنی سچائی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہے اور وہ بہکاوے میں آسانی سے نہیں آئیں گے، اور ملنا سننا یہ ہر کسی کا حق ہے، اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہ سب کچھ ہیں، اور میری رائے میں اپوزیشن کو مایوسی ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں، پاکستان کی عوام سمجھتی ہے، پاکستان کا دانشور سمجھتا ہے، پاکستان کا جو عام شہری ہے، نوجوان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا اس وقت 3 کا ٹولہ ہے، یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اٹس اے میرج آف کنوینئنس۔ یہ جو انہولی الائنس ہے یہ دیر پا نہیں ہے، یہ بکھر جائے گا،
اور کیوں بکھر جائے گا؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بکھر جائے گا کہ ان کا کوئی متفقہ نظریہ نہیں ہے. دے ہیو نو کامن آئیڈیالوجی. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول آپ سے، کیا پیپلز پارٹی کی اور جے یو آئی کی آئیڈیالوجی ایک ہے؟ کیا آپ نے مولانا کی آئیڈیالوجی کے اندر پیپلز پارٹی کو ضم کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو بتا دیجئے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. آپ کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے. نمبر 2، کیا آپ کی لیڈرشپ ایک ہے؟ آپ کی لیڈرشپ ایک نہیں ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دیکھتی ہے نواز شریف صاحب کی طرف، شہباز شریف صاحب کی طرف اور مریم بی بی کی طرف، وہ بلاول کی طرف نہیں دیکھتی. یہ آپ کو یہ کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلیں گے؟ وہ آپ کے اشاروں پہ ہرگز نہیں چلیں گے. ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ آگے چلیں گے. اور یہ آپ کو اگر خیال ہے کہ مریم صاحبہ مستقبل کا لیڈر آپ کو سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور اسی طرح اگر انہیں خیال ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم وہ بلاول کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی. تو کامن لیڈرشپ ہی نہیں ہے. تیسری چیز، کیا آپ کا منشور ایک ہے؟ کیا آپ کا نشان ایک ہے؟ آپ کا منشور ایک نہیں ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ قیادت ایک ہے، نہ نشان ایک ہے، نہ منشور ایک ہے. تو کیا یہ انہولی الائنس، یہ میرج آف کنوینئنس دیرپا ہے؟ نہیں ہے. اور یہ پاکستان کا جو ذی شعور شہری ہے اس بات کی تہ تک پہنچ گیا ہے کہ یہ دیرپا نہیں ہے، یہ ایک عارضی ایک کوشش ہے. اور کیا ہے یہ کوشش؟ یہ کوشش ہے فقط 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ کیا ہے؟ عمران خان کو ہٹانا ہے. ملک بنانا ہے یا نہیں بنانا اس سے غرض نہیں ہے، عمران خان کو ہٹانا ہے. عمران خان سے خوف ہے. کیوں ہے خوف عمران خان سے؟ یہ بھی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان سے یہ خائف کیوں ہیں. اس کے عزم سے کیوں گھبراتے ہیں، یہ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں. پھر سوچنے کی بات یہ ہے، اور پاکستان کا شہری یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ جو سارا آپ نے کھیل رچایا ہے آئینی ہے، آپ کا حق ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس بے یقینی اور انسرٹنٹی سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس سے سرمایہ کاری بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس کا سٹاک مارکیٹ پہ مناسب اثر ہو رہا ہے؟ یہ نہیں. لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. کراچی کا کاروباری طبقہ لاہور کا، فیصل آباد کا، گجرانوالہ کا، سیالکوٹ کا، ملتان کا غور کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے انہیں یا معیشت کو فائدہ کتنا ہے